اسلامی دنیا کے نامور سفارتکار اور پاکستان کے ٹاپ بیوروکریٹ کی زندگی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے وسیلے نے بدل ڈالی۔ اعلیٰ حیدر کی رپورٹ سنتے ہیں والعصر ایام عزائے فاطمیہ اسپیشل میں۔ کشمیری النسل قدرت اللہ شہاب پاکستان کے نامور بیوروکریٹ، اردو ادیب اور اسلامی دنیا کے عظیم سفارتکار کا درجہ رکھتے ہیں۔ شہاب کو یہ یگانہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ پاکستان کے 3 سربراہوں، پہلے گورنر جنرل غلام محمد، پھر اسکندر مرزا اور بعد ازاں صدر ایوب کے سیکریٹری مقرر ہوئے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو میں خدمات سر انجام دیں۔ انہوں نے مقبوضہ عرب علاقوں میں اسرائیل کی شرنگیزیوں کا جائزہ لینے کے لیے ان علاقوں کا خفیہ دورہ کیا اور اسرائیل کی زیادتیوں کا اقوام عالم پر پردہ چاک کیا۔ ان کی اس خدمت کی بدولت مقبوضہ عرب علاقوں میں یونیسکو کا منظور شدہ نصاب رائج ہو گیا، جو ان کی فلسطینی مسلمانوں کے لیے ایک ایسی عظیم خدمت تھی جسے کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ قدرت اللہ شہاب ایک بہت عمدہ نثر نگار تھے۔ ان کی کتاب شہاب نامہ کو پاکستان کی بیسٹ سیلر کتب میں ایک نمایاں درجہ حاصل ہے۔ قدرت اللہ شہاب اپنے شہاب نامہ میں ایک ایسے واقعہ کا ذکر کرتے ہیں جس نے ان کی زندگی بدل کر رکھ دی اور ان پر روحانیت کے تمام راز اس واقعہ کے بعد منکشف ہوئے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا اور وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعہ کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رکت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی ملکہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تھیں۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور پاک کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی پیاری بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تو حضور کریم خوش دلی سے منظور فرما لیتے تھے۔ شہاب کہتے ہیں کہ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا اور میں جمعہ کی نماز کے بعد اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی روح مبارک کو نظر کیے، پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل یہ گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ معجزن ہوگا۔ اس لیے اللہ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی روح کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کر کے منظور کروا لیں۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ اپنی درخواست بارگاہ فاطمیہ میں پیش کرنے کی بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعہ کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط مجھے موصول ہوا، جو مشرف با اسلام ہو چکی تھی اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، رات میں نے خوش قسمتی سے نبی کریم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو خواب میں دیکھا تو انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی تھی اور انہوں نے اس درخواست کو منظور فرما لیا ہے۔ قدرت اللہ شہاب کہتے ہیں کہ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کیسی عظیم بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔
कुदरतुल्लाह साहब बयान करते हैं कि इस वाक़ये के बाद 2-3 दिन में अपने कमरे में बंद होकर दीवानों की तरह इस मिस्रा की मुजस्सम सूरत बना बैठा रहा। मुझसे बेहतर जिक्र मेरा है कि उस महफिल में है। इसके बाद कुछ अरसा तक मुझे ख्वाब में मुख्तलिफ बुजुर्ग सूरत हस्तियां नजर आती रहीं, जिनको ना तो मैं जानता था और ना उनकी बातें मेरी समझ में आती थी। और फिर रफ्ता रफ्ता मुझ पर रूहानियत के राज मुनकशिफ होने लगे। फ़कत कुदरतुल्लाह शहाब ही नहीं, हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और उनके पाक खानवादे के वसीले से तो अम्बिया भी अल्लाह से मदद मांगते रहे। नबी करीम इरशाद फरमाते हैं कि जब खुदावंद ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल्क फरमाया तो उन्हें हज़रात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली, फातिमा और हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के अनवार मुकद्दस दिखाए थे और उन्हें वही फरमाई थी कि ये वो 5 अजीम शान शख्सियात हैं कि मैंने इनकी अस्मा अपने अस्मा से निकाले हैं। इस लिहाज से मैं महमूद हूँ और ये मोहम्मद हैं, मैं आली हूँ और ये मेरे अब्द अली हैं, मैं फातिरुस समावात हूँ और ये मेरे नबी की दुख्तर फातिमा हैं, मैं एहसान हूँ और ये मेरे बंदे हसन हैं, और मैं मोहसिन हूँ और ये मेरे अब्द हुसैन हैं। अगर किसी आदमी को कोई हाजत है तो फिर वो इन्हीं से तवस्सुल करे। फिर रसूल अक़दस ने फरमाया कि हम खानदान रिसालत ही सफीने निजात हैं। जो शख्स हमारे साथ तमस्सुक रखेगा वो उखरवी नजात पावेगा, और जिसने हमसे दूरी इख्तियार की वो हलाकत से दोचार होगा। और जो शख्स अपने अल्लाह से कोई हाजत रखता है तो हम अहले बैत को ही कुर्बे खुदावंदी के लिए वसीला करार दे। खातून जन्नत सिद्दीका ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से फ़िराइदुस समतैन में रिवायत है कि खुदावंद आलम की तारीफ व तौसीफ भरपूर खुलूस के साथ कीजिए। आसमानों और ज़मीन में जितनी मखलूक है वो उसके तकर्रुब के लिए वसीला चाहते हैं। उसकी मखलूक में हम खानदान वही वसीला हैं। हम उसके बंदगान खास महरम असरार, उसके गैब होने में उसकी रोशन व आश्कार दलील हैं, और हम उसके अम्बिया के वारिस हैं। जिस बीबी का वसीला अम्बिया अपनी दुआओं में इस्तेमाल करते रहे, जिसका सहारा लेकर सहाबा किराम नबी करीम की खुशनूदी हासिल करते, किस कदर दुख का मकाम है कि वो बीबी सिर्फ अपने हक से ही नहीं महरूम हुई बल्कि आज भी उसकी मिस्मार कब्र मुसलमानों की बेहिसी का मातम कर रही है। इसीलिए कायद मिल्लत जाफरिया आगा सैयद हामिद अली शाह मूसवी का फरमान है और ऐलान है कि उम्मत मुस्लिमा अगर मसाइब से निजात चाहती है तो पहले कदम के तौर पर उसे बिन्त नबी हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के उजड़े मज़ार की तौकीर रफ्ता बहाल करनी होगी। वो कौम कैसे कमाल हासिल कर सकती है जिसने अपने वसीले और खुदा और रसूल तक पहुँचाने वाली रस्सी को ही नाराज कर रखा हो। बकौल पयाम आज़मी, सदियों से जो उम्मत हदफ़े रंजो बला है, ये फातिमा ज़हरा से बगावत की सज़ा है। ऐ कौम मुसलमान, तुझे मिलता नहीं क्यों चैन, शायद के दिलो जान नबी तुझसे खफा है।